طرح بن جائے، ہماری زندگی صحابہ کی طرح بن جائے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہم اللہ کے نبی کی زندگی کے قریب ترین زندگی کا سفر طے کر رہے ہیں۔ نہیں تو کیا ہوگا؟ پھر ہم ان مناظر کو دیکھیں گے کہ جن کو دیکھنے کے لیے یا جن کو دیکھنا انسان کے لیے برداشت نہیں ہوتا، جن کا دیکھنا انسان کے لیے برداشت نہیں ہوتا، پھر ہم اپنے معاشرے کو اسلامی نہیں بلکہ ہم اپنے معاشرے کو مغربی معاشرے کا حصہ سمجھنے لگیں گے۔ اگر میری زندگی کے اندر اللہ کے نبی کی زندگی کی نورانیت والی زندگی اور وہ نمونہ نکل جائے، پھر ہم اپنی زندگی کو ایک مغربی معاشرے والی زندگی سمجھ لیں، جو حیوانوں والی زندگی ہے، جس زندگی میں شرم نہیں، حیا نہیں، جو شرم و حیا سے عاری زندگی، وہ حیوان کی زندگی ہوتی ہے۔ یوں دیکھیں گلی کوچوں میں، میدانوں میں، چوکوں چوراہوں میں حیوان سے مل رہا ہوتا ہے، کوئی شرم و حیا نہیں ایک جانور کو جانور سے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری زندگی سے بھی شرم و حیا کے یہ خوبصورت موتی نکل جائیں اور ہم بھی جانوروں کی طرح لگنے لگ جائیں، تو یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ اللہ نے تو اس انسان کے بارے میں فرمایا کرمنا بنی آدم، ہم نے آدم کی اس اولاد کو عزت، شرافت، عظمت کے میناروں پر پہنچایا ہے، لیکن یہ آدم عظمت کے ان میناروں سے، آدم کا یہ بیٹا عظمت کے ان میناروں سے نیچے گرنا چاہتا ہے، ذلت اور رسوائی میں گرنا چاہتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہیں ہمیں اللہ عزتوں والی زندگی عطا فرمائیں تو عزت تو دین میں ہے، اسلامی زندگی میں عزت ہے، مغرب کے معاشرے میں عزت نہیں ہے۔ وہ معاشرہ شرم و حیا سے عاری ہے، اس معاشرے میں اللہ کا تعارف اور پہچان نہیں ہے، وہ معاشرہ نبی مہربان کی زندگی کے خوبصورت موتیوں سے خالی ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں وہ معاشرہ اچھا لگ رہا ہے، ہم بھی ان کی طرح کھڑے ہو کر کھانا کھانے کو فخر سمجھتے ہیں، ہم بھی ان جیسا لباس پہننے کو فخر سمجھتے ہیں، ہم بھی ان کی طرح صرف اور صرف اپنے مال، دولت، تجارت، پیسہ، اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ جب ہم اس طرف جائیں گے تو پھر ہمارا وہ اسلامی تعارف، ہماری وہ اسلامی تہذیب، ہماری وہ اسلامی ثقافت سب ختم ہو جائے گی۔ آج دنیا یہی کچھ دیکھ رہی ہے، ہم اپنی آنکھوں سے یہ سارے کے سارے مناظر اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، کیا ہمیں نظر نہیں آ رہا؟ جو زندگی اللہ کے نبی نے صحابہ کو دی تھی، صحابہ نے اس زندگی کو بعد کے لوگوں کی طرف منتقل کیا، آج وہ اسلامی زندگی، وہ معاشرہ، وہ خوبصورت کردار ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ وہ سرزمین عرب جہاں جو وحی کا مرکز ہوا کرتی تھی، جس سرزمین پر اللہ کے نبی پر وحی اترتی تھی، جو سرزمین وحی کا محبت ہوا کرتی تھی، جس مقدس سرزمین پر اللہ کے نبی نے جہاد کیا، جس مقدس سرزمین پر بدر اور احد کے معرکے ہوئے، جس مقدس سرزمین پر اللہ کے نبی کا وجود، روضہ رسول موجود ہے، جہاں بیت اللہ کی مقدس فضائیں موجود ہیں، جہاں اللہ کے نبی کے ولادت والے گھر موجود ہیں، جہاں انبیاء جن راستوں سے گزرا کرتے تھے، جہاں صحابہ نے خوبصورت زندگیاں اپنی گزاری ہیں، آج اس سرزمین پر ہمیں شرم و حیا سے عاری مناظر نظر آ رہے۔ یہ تو وہ لوگ تھے کہ جو قرآن کی زبان کو سمجھنے والے ہیں، جو اللہ کے نبی کے فرمان اور اس زبان کو سمجھنے والے ہیں، عرب، قرآن عربی میں، حدیث عربی میں۔ یہ تو وہ وہاں چلے گئے ہیں جو جاہلیت کا زمانہ ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان کی آواز بلند ہوئی، اسلام کے جب نقارے بجنے لگے، تو پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے میں عرب ننگا طواف کیا کرتے تھے بیت اللہ کا۔ بے حیائی اور فحاشی اور عریانیت کا اتنا یوں سمجھ لیجئے سیلاب تھا کہ وہ عرب ننگا طواف کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے آ کر ان کو شرم و حیا کا سبق پڑھایا۔ وہ کہتے تھے ہمارے بڑوں سے ہم نے یہ سیکھا ہے، قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ اور اس سے پہلے قرآن نے ان کے اس موقف کو بیان کیا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے بڑے یہ ننگا طواف کرتے تھے، اس لیے ہم بھی کرتے ہیں۔
تو قرآن نے کہا کہ میرے پروردگار نے اس ننگے پن کو، اس بے حیائی کو، اس فحاشی کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ وہ تو ایک بڑی فحاشی اور عریانیت ہے، میرا اپنا معاشرہ اس فحاشی اور عریانیت کے سیلاب میں ڈوبا ہے۔ ہمارے اپنے گھر کے اندر یہ فحاشی اور عریانیت کا یہ یوں سمجھ لیجیے ایک ماحول ہے، میرے اپنے بازاروں میں یہ سب کچھ مجھے نظر آ رہا ہے۔ ہم ان کا رونا روئیں یا ہم اپنا گریبان چاک کریں، ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نورانی زندگی کیوں ایک مسلمان کی آنکھوں سے پیچھے ہے؟ کیا وہ قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا مسلمان قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا حدیث ہم نہیں پڑھتے؟ سب کچھ ہم پڑھتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے، باوجود اس کے پھر بھی ہم حرام زندگی کی طرف ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا۔ یہ عریانیت حرام ہے، یہ تو قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، یہ ناچ گانا، یہ شراب کی محفلیں، یہ جو موسیقی کے کنسرٹس ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ حرام ہیں۔ اور دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ ہم تو اس انڈسٹری کو پروان چڑھائیں گے۔ ہمارے ملک کے وزیر کہتے ہیں ہم فلم انڈسٹری کو پروان چڑھائیں گے، ہم موسیقی کو پروان چڑھائیں گے، ہم ان اداکاراؤں کو، ان گلوکاراؤں کو اچھے اچھے شیلڈز اور انعامات دیں گے۔ 25 کروڑ روپے ہم نے اس کے لیے مختص کر دیا ہے۔ غریب کو کھانے کے لیے نہیں مل رہا، وہ ایک ترنوالے کو ترس رہا ہے، اس کے بچے بھوکے بلک بلک کر سو جاتے ہیں، بھوک سے مر جاتے ہیں۔ آپ پاکستان کے اندر ان علاقوں کا آپ ذرا سروے رپورٹس پڑھیں کہ جہاں کیا ہے جی بدحالی ہے، بھوک سے لوگ مر رہے ہیں، پینے کے لیے پانی میسر نہیں ہے۔ اس سرزمین کے رکھوالے یہ کہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں پہ اتنے پیسے لگائیں گے۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ میرے محبوب پیغمبر نے کہا کہ میں آیا ہی اس لیے ہوں کہ میں ان موسیقی اور ان باجوں اور ان اوزاروں کو جو ہے وہ توڑ کر رکھ دوں، مجھے بھیجا ہی اس کام کے لیے گیا ہے۔ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے، ہم اور آپ، ہم کمزور مسلمان اللہ کے نبی کے مشن میں رکاوٹ بن رہے ہیں، ہم پروان چڑھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ختم کیا ان چیزوں کو، تو ہم اس سرزمین کا رونا روئیں جو وحی کا محبت رہی، مرکز رہی، قرآن اترتا رہا۔ بدر و احد کے میں نے کہا معرکے وہاں سجے، صحابہ نے جہاد کیا، حضرت ابراہیم وہاں آئے جن کے حضرت اسماعیل کے قدموں سے آب زمزم کنویں کا پانی وہاں سے جاری ہوا، صفا مروہ میں حضرت ہاجرہ کی سعی۔ اتنی مبارک سرزمین کے حصے پر وہ حکمران جو حرمین کے رکھوالے، ہم انہیں کہتے ہیں تم حرمین کے رکھوالے ہو، تم اسلام کے مقامات مقدسہ کے محافظ ہو، لیکن وہ محافظ کہاں پہنچ گئے؟ شراب و کباب کی محفلوں میں پہنچ گئے، موسیقی کی محفل میں پہنچ گئے۔ یہ ہے ایک مسلمان کی شان؟ نہیں، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحیاء من الایمان، ارے حیا تو ایمان کا حصہ ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ جس حیا کو ہم سمجھتے ہی کچھ نہیں ہیں، اپنے گھر کے اندر بے پردگی کو رواج دے رہے ہیں، محرم غیر محرم رشتوں کا امتیاز اور فرق ہی ہم نے ختم کر کے رکھ دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ پھر فرمایا کہ والایمان فی الجنہ، یہ ایمان ہی تمہیں جنت میں لے کر جائے گا۔ اور البغاء من الجفا، یہ بے حیائی، یہ فحاشی، یہ عریانیت جو ہے یہ ظلم ہے، اور والجفاء فی النار، یہ ظلم تمہیں جو ہے وہ دوزخ میں لے کر جائے گا۔ 4 روزہ زندگی کی یہ شام و سحر جو ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ تو مکڑی کا جالا ہے، پھونک مارو تو ختم۔ انسان کو پتہ ہے اپنی زندگی کی ہم گارنٹی لے کر آئیں؟ کوئی بھی نہیں گارنٹی لے کر آئے۔ بولتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں، شو کرتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں، چلتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں، لوگ کھیلتے ہوئے مر رہے ہیں، ناچ گانا کرتے ہوئے بھی مر رہے ہیں۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، قرآن کہتا ہے عقل مند لوگوں ان سے عبرت حاصل کرو۔ کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے ہم اس بے حیائی اور اس فحاشی کے دل دادا کیوں بن گئے؟ ہم مغربی تہذیب اور ثقافت کے کیوں اتنے دل دادا بن گئے؟ اللہ کے نبی نے ان چیزوں کو مٹایا۔ قرآن نے کہا ربی الفواحش، اللہ نے ان فواحش کو، ان بری چیزوں کو حرام قرار دے دیا۔ اسلام حیا کا درس دیتا ہے، حیا سے محبتیں پھیلتی ہیں۔ جس معاشرے میں
حیا ختم ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ سابقہ نبیوں کی باتوں میں سے ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو پھر جو مرضی چاہے تو کر۔ آج یہی ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں نا، معاشرہ حیا سے عاری ہے، ختم، حیا ختم، پھر وہی کچھ ہو رہا ہے۔ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ننگا ہونا، اس کو یہ تو فطری طور پہ بھی انسان کو اس سے گننا آتی ہے، لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ کوئی چیز ہے۔ ننگے وجود کے ساتھ ہمارا معاشرہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے انہی عرب کے بارے میں فرمایا تھا ویل للعرب قد اقترب من شر قد اقترب، ان عرب کے لیے بربادی ہو کہ یہ شر اور جو ہے اس کے دل دادا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں اللہ کے نبی داخل ہوئے نا تو پیغمبر مصطفیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ویل للعرب، ہلاکت ہو۔ تو زینب کہنے لگی یا رسول اللہ کیا ہم اس وقت بھی ہلاک ہو جائیں گے وفینا الصالحون، جب ہم میں نیک لوگ بھی ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، جب بے حیائی، فحاشی، گناہ، شرور یہ چیزیں زیادہ ہو جائیں گی پھر نیک لوگ بھی اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، میں نے اور آپ نے اپنے معاشرے کے اندر حیا کو بڑھانے کے لیے کیا کیا ہے؟ ہماری چوکوں میں، ہمارے چوراہوں میں، ہماری دکانوں میں، ہمارے گھروں کے اندر کتنی بے پردگی ہے، کتنی بے حیائی ہے، کتنی فحش تصاویر ہیں، آج تک ہٹانے کی کوشش کی ہے؟ ہم تو کئی بار یہ درد بیان کر چکے ہیں، آج تک ہٹانے کی کوشش کی یا کسی ذمہ دار نے اس کی طرف کسی دکاندار کی، کسی بھی شخص کی توجہ دلائی؟ پیغمبر مصطفیٰ کا فرمان ہے اگر تم کسی برائی کو ہاتھ سے روک سکتے ہو اور نہیں روکتے ہو پھر اللہ کے اس عمومی عذاب کا انتظار کرو۔ اوشک ان یعمہم اللہ بعقابہ، قریب ہے کہ اللہ اپنی عذاب کی لپیٹ میں ان لوگوں کو لے لے۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری بات کیا ارشاد فرمائی البغی، اللہ نے اس کو بھی حرام کیا، ظلم کو اللہ نے حرام قرار دے دیا۔ ہمارے معاشرے کے اندر مظلوم طبقہ، اس کے آنکھوں سے آنسو پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ ظلم اور بربریت اللہ کے عرش سے اس مظلوم کی دعا جا کر ٹکراتی ہے۔ مظلوم کی دعا، بد دعا اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ظالم لوگ جب ظلم کرتے ہیں اور دوسرے جب تماشا کر رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں، سابقہ امتوں کو تو اللہ نے اس وجہ سے بھی عذاب میں مبتلا کر دیا۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ اللہ کے نبی کی نبوت سے 70 سال پہلے کا زمانہ تھا، عیسائی مذہب تھا اس وقت اور وہی حق مذہب تھا اس وقت، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی نبوت کا زمانہ نہیں آیا تھا۔ تو اس زمانے کے ایک بادشاہ تھا یوسف ذونواس، اس نے ایک بچے کو کہا کہ تم جا کر جادوگری سیکھو، کہانت سیکھو، کاہن نجومی بنو۔ تو وہ بچہ بجائے جادوگر اور نجومی اور اس چیز کو سیکھنے کے، ان چیزوں کو سیکھنے کے بجائے ایک راہب کے پاس چلا گیا اور وہاں اس سے عیسائی دین کو سیکھنے لگا، یعنی اس وقت دین حق وہی تھا۔ اب یہ بچہ گھر جاتا ہے لیٹ، وہاں بھی مار کھاتا ہے، اور جب عیسائی راہب سے اٹھ کر اس کاہن نجومی کے پاس جاتا ہے تو وہ بھی اس کو مارتا ہے کہ تم تاخیر سے آ گئے۔ کرتے کرتے بات بادشاہ تک پہنچی تو اس نے اس بچے کو بھی مارنے کا ارادہ کیا۔ جو لوگ اس بچے کے ہاتھ پہ ایمان اور اسلام لانے لگے اور اس کی وجہ سے مسلمان ہونے لگے، تاریخی روایات یہ بتاتی ہیں اس بادشاہ نے زمین میں خندق کھودی، اس میں آگ جلائی اور 12,000 مسلمانوں کو اس آگ کے اندر جلا کر خاص کر دیا۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، قرآن کی یہ صورت اسی پس منظر کو بیان کر رہی ہے۔ جب اہل ایمان اس آگ میں جل رہے تھے اس وقت دائیں بائیں کھڑے لوگ جو تماشا دیکھ رہے تھے، وہ آگ یوں ہی جو ہے شعلے بھڑکاتی باہر آئی اور وہ ان لوگوں کو بھی اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا جو تماشگیر تھے۔ ایمان والے تو اس آگ میں گئے تو اللہ نے ان پر تو یہ رحم فرمایا کہ اس آگ میں جانے سے پہلے ہی اللہ نے ان اہل ایمان کی ارواح کو نکال لیا اور ان کو موت دے دی، آگ میں جانے کا انہیں کوئی نقصان نہیں ہوا۔
اب یہ بچہ تو ابھی تک آگ میں نہیں گیا، اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی۔ اس بادشاہ نے بڑے جو ہے طریقے آزمائے کہ میں اس بچے کو قتل کر دوں۔ اس بچے نے کہا بادشاہ اگر مجھے قتل کرنا ایک طریقہ بتاتا ہوں، میں قتل ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا کیا طریقہ ہے؟ کہا مجھ پر تیر پھینکو، لیکن یہ کہو کہ اس اللہ کے حکم سے پھینک رہا ہوں جو میرا پروردگار ہے۔ جب یہ تیر پھینکو گے وہ مجھے لگے گا تو میری روح نکل جائے گی۔ بادشاہ نے ایسے ہی کیا، بچہ اپنی جان تو دے گیا، لیکن اس وقت جتنے کافروں نے اس منظر کو دیکھا تھا وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، سب نے ایمان قبول کر لیا کہ اس بچے کی موت کسی طریقے سے نہیں آئی۔ اور جب اس نے کہا کہ اللہ کا نام لے کر تیر مجھ پر پھینکو تو میری موت آ جائے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دھرتی کا خالق تو اللہ ہی ہے، اس بچے کا جو دین ہے وہ دین صحیح دین ہے۔ پھر یہ بچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یمن کی سرزمین میں ایک جگہ کھدائی ہوئی، تو کھدائی میں اس بچے کی جو ہے وہ جو اس کی لاش تھی، میت تھی، وہ سامنے آ گئی، اور یہ بچہ بیٹھا ہوا تھا، یعنی اپنی قبر میں بیٹھا ہوا ہے، اور جس جگہ اسے جس جسم کے جس حصے پر تیر لگا تھا وہاں اس نے یوں ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ اور اس وقت جن لوگوں نے اس قبر کو کھودا انہوں نے جب ہاتھ کو اٹھایا تو خون کے فوارے پھوٹ پڑے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بتلایا گیا کہ اس طرح کا ایک منظر ہے، تو حضرت عمر نے کہا یہ وہ بچہ ہے، اس کو اسی طریقے سے اسی حالت میں چھوڑ دو۔ ایمان والوں کو اللہ تعالی روحانیت بھی عطا کرتے ہیں، اس ایمان کا صلہ بھی اللہ انہیں دیتے ہیں، لیکن ایمان والا ایمان تو اپنے دل میں لائے۔ تو ہم ظلم اور زیادتی کی، میں نے کہا ظلم اور زیادتی اتنی عام ہے کہ ہمارے معاشرے کا غریب اس کے پاس کوئی ایسا فورم نہیں کہ وہ وہاں جا کر دستک دے اور کہے مجھ پر معاشرے کا یہ لوگ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، میرے حقوق کو چھین رہے ہیں، میرے زمین پر قبضہ کر رہے ہیں، ہتھیا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑے گناہ ہیں، دوسروں کے مال کو چھیننا، وراثت میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے حق کو دبا کر خود اس زمین پر قابض ہو کر بیٹھنا اور ان کو حق نہ دینا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ زمین کے جس ٹکڑے پر بھی میں اور آپ ظلم کر کے بیٹھے ہیں، قیامت کے دن زمین کا یہ ٹکڑا طوقا میرے زمین، یہ میرے گلے کا توق بن جائے گا، مجھے اٹھانا پڑے گا اس گلے کی قوت اور طاقت سے اس زمین کو۔ آج جس زمین کے لیے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ناجائز، مظلوم کہاں جائے؟ وہ جہاں جا کے دستک دیتا ہے اسے کوئی سنوائی نہیں، وہ بیچارہ اور پٹتا ہے وہاں پر۔ اس مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے معاشرے میں کون کھڑا ہوتا ہے؟ کوئی ہے ایسا فورم؟ بتائیے۔ تھانہ کچہری کے اندر مظلوم کو انصاف مل سکتا ہے؟ وہاں تو پیسہ بڑا طاقتور ہے، وہاں تو اس کی قوت اور طاقت چلتی ہے۔ اللہ نے جن لوگوں کو عزت دی، قوت دی، طاقت دی، معاشرے کے اندر ایک سٹیٹس اور وقار اللہ نے جن لوگوں کو عطا کیا، انہیں چاہیے کہ وہ ان مظلوموں کا ساتھ دیں، وہ پیسے کا ساتھ نہ دیں، وہ مفادات کا ساتھ نہ دیں، وہ اپنے تعلقات کو مت نبھائیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سامنے رکھیں اور اس مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ جب کوئی بھی فورم نہیں ہوتا تو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، آپ یقین کریں ہمارے پاس آتے ہیں، اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں کہ کہاں جائیں، پٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، ظالم درندے ہمارے حقوق پہ قبضہ کر رہے ہیں۔ یہ کون ہے ظالم درندہ؟ یہ میرے اور آپ کے معاشرے کا حصہ ہے۔ جہاں جہاں جو بڑا بنا بیٹھا ہے، جو وڈیرا بنا بیٹھا ہے، اور ہم اپنے علاقے سے باہر اپنے ملک کی سرزمین پہ بھی دیکھیں، یہ ظلم اور یہ بربریت کی کتنی داستانیں یہاں رقم ہیں۔ لیکن اللہ نے جنہیں قوت دی، طاقت دی، عزت دی، وقار معاشرے کے اندر دیا، وہ لوگ بھی نہیں کھڑے ہو رہے۔ یوں ایک مربع کمرے کے اندر بند ہو کر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے کہ نہیں ہوا۔ ہم تو کہتے ہیں اللہ کے نبی تو مظلوم کے لیے مأوا تھے، ملجا تھے، اللہ کے نبی کے پاس انسان تو انسان، جانوروں پر بھی اگر ظلم ہوتا تھا تو وہ بھی پیغمبر مصطفیٰ کے سامنے آ کر کہا کرتے تھے کہ اے اللہ کے نبی میرا مالک مجھ پر یہ ظلم کر رہا ہے۔ اونٹ نے شکایت کی تھی، میرا مالک مجھ پہ یہ کر رہا ہے۔ جانور بھی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے،
اس لیے میرے دوستو ہم اپنے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنائیں، اس حیا کو قائم کریں۔ یہ بے غیرتی، یہ بے حیائی، یہ فحاشی، یہ عریانی، یہ ہماری نئی نسل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی۔ یوں گلی کوچوں میں جائیں تو بچے بھی جا کر ان اداکاراؤں کے ڈائلاگ بولتے ہیں جو انہوں نے اپنے ماں باپ کے پہلو میں بیٹھ کے جو فلمیں دیکھی ہوتی ہیں۔ ہم اپنے پہلو میں بٹھا کر اپنی اولاد کو کہتے ہیں یہ فلم دیکھو، ہمارے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں، والد بے بس ہے۔ جب والدین کی اپنی اولاد سے توجہ ہٹ جائے گی، یاد رکھیے ان والدین کے دلوں، اس اولاد کے دل میں اپنے والدین کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔